السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوسرے ٹریلر کے اس منظر میں فضا ایک بار پھر بدلتی ہے اور ماحول میں خطرے کی ایک عجیب سی سنجیدگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ منظر ہمیں ایک ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں تناؤ اپنی انتہا کو چھو رہا ہوتا ہے۔ اس سین میں سلطان اورحان اپنے چند منتخب اور وفادار سپاہیوں کے ساتھ کڑے نظر آتے ہیں۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں عزم اور پوری وجود میں وہ شان دکھائی دیتی ہے جو ایک حقیقی حکمران کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن اس لمحے ماحول کچھ ایسا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اورحان بھی کسی نہایت خطرناک صورتحال کا سامنا کرنے والے ہیں۔ ان کے سامنے اوچیبے کڑا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور سختی نمایاں ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نفرت صاف جھلک رہی ہوتی ہے جو کسی درینہ دشمن کے دل میں ہوتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اوچیبے انتہائی سرد اور دم کی امیز لہجے میں اورحان بے سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں ایسا اعتماد ہوتا ہے جیسے اسے یقین ہو کہ آج کا دن اورحان بے کے اقتدار کا آخری دن ثابت ہوگا۔ وہ کہتا ہے، اب تمہاری حکومت ختم ہو چکی ہے اورحان، آج تم مرو گے۔ یہ الفاظ فضا میں گونجتے ہیں اور منظر کو مزید سنسنی خیز بنا دیتے ہیں۔ یہ جملہ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ دشمن اب کھل کر میدان میں آ چکا ہے اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، اورحان بے کو راستے سے ہٹا دینا۔ لیکن اگر ہم اورحان بے کے چہرے کو غور سے دیکھیں تو وہاں خوف کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ان کے چہرے پر ایک پرسکون مگر مضبوط عزم نظر آتا ہے، جیسے وہ جانتے ہوں کہ دشمن کے یہ الفاظ صرف ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہیں۔ اورحان بے کی شخصیت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ خطرات سے گھبرانے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن چاہے کتنی ہی بڑی سازشیں کیوں نہ کرے، اورحان بے ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن اس بار پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ شاید یہ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ ممکن ہے اوچیبے اور اس کے اتحادیوں نے اورحان بے کو کسی ایسے جال میں پھنسانے کے لیے یہ صورتحال پیدا کی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اورحان بے کے ارد گرد موجود سپاہیوں کی تعداد کم ہو اور دشمن نے اس موقع کو فائدہ اٹھانے کے لیے چنا ہو۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اور اہم بات بھی سامنے آتی ہے۔ اورحان بے کی قیادت صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ ان کے حوصلے اور ایمان کی مضبوطی پر قائم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو سب سے مشکل لمحوں میں بھی اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ اسی لیے اس منظر میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی قسط میں اورحان بے کے لیے خطرات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھنے والے ہیں۔ یہ سین دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دشمن اب کل عام اورحان بے کے اقتدار کو چیلنج کر رہا ہے، اور جب اقتدار کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کا جواب بھی اسی طاقت سے دیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہی لمحہ آنے والی بڑی جنگ کی ابتدا ہو، ایک ایسی جنگ جس میں نہ صرف تلواریں ٹکرائیں گی بلکہ وفاداری اور غداری کی حقیقتیں بھی سامنے آئیں گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے کہانی ایک نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ٹریلر کا اگلا منظر ہمیں ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں جنگ کی گونج کے بجائے بے چینی اور فکر کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ اس سین میں کہانی کا رخ ایک بار پھر بدلتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ صرف میدان جنگ ہی نہیں بلکہ کرداروں کے دلوں کے اندر بھی ایک طوفان برپا ہے۔ اس منظر میں فاطمہ خاتون، فلاویوس اور وفادار سپاہی جرکتائے ایک ساتھ موجود نظر آتے ہیں۔ ماحول میں خاموشی ہے، لیکن یہ خاموشی عام نہیں بلکہ اس میں ایک عجیب سا اضطراب اور پریشانی چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ فاطمہ خاتون کے چہرے پر گہری فکر نمایاں ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہ اضطراب صاف دیکھا جا سکتا ہے جو کسی عزیز کی خبر نہ ملنے پر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی اہم خبر کی منتظر ہے، لیکن ان کے دل کو پہلے ہی کسی خطرناک خبر کا اندیشہ ہو چکا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فاطمہ خاتون جرکتائے بی کی طرف دیکھتی ہے۔ ان کی آواز میں بے چینی اور امید دونوں شامل ہیں۔ وہ دھیرے مگر کامتے ہوئے لہجے میں سوال کرتی ہیں، کیا یگت بے کی کسی کو کوئی خبر ہے؟
یہ سوال دراصل صرف ایک خبر پوچھنے کا نہیں بلکہ ایک خوف کا اظہار بھی ہوتا ہے، کیونکہ فاطمہ خاتون کے دل میں یہ خدشہ پہلے ہی جنم لے چکا ہے کہ شاید یگد بے مر چکا ہے۔ جرکتائی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور افسوس کے آثار واضح نظر آتے ہیں، جیسے وہ کوئی ایسی خبر دینے والا ہو جو سننے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دے۔ آخر کار وہ آہستہ مگر بھاری آواز میں جواب دیتا ہے کہ وہ موت سے لڑ رہا ہے، زندہ رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر فضا میں جیسے ایک گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ خبر صرف ایک زخمی سپاہی کی حالت بیان نہیں کرتی بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑے المیہ کا اشارہ بھی دیتی ہے، کیونکہ یگد بے صرف ایک عام سپاہی نہیں بلکہ ایک ایسا کردار ہے جس کی حالت آنے والے واقعات کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ اگر ہم اس منظر کو گہرائی سے دیکھیں تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یگد بے کا زخمی ہونا دراصل آنے والی قسط میں ایک بڑے طوفان کی شروعات ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ یگد بے کا تعلق شاہنشاہ سردار سے ہے، اور اگر باپ کو اپنے بیٹے کی اس حالت کا علم ہو جائے تو اس کا غصہ کس حد تک بڑھ سکتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ممکن ہے یہی واقعہ شاہنشاہ سردار کو مکمل طور پر انتقام کی آگ میں دھکیل دے گا اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہر حد پار کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس منظر میں ایک اور اہم چیز بھی محسوس ہوتی ہے۔ فاطمہ خاتون اور فلاویوس کے درمیان موجود خاموشی بھی ایک الگ کہانی بیان کرتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان دونوں کرداروں کا راستہ مزید آزمائشوں سے گزرنے والا ہے، کیونکہ جنگ کے دنوں میں صرف تلواریں ہی نہیں بلکہ دل بھی زخمی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سین ہمیں بتاتا ہے کہ آنے والی قسط میں صرف جنگ اور سیاست ہی نہیں بلکہ جذبات اور قربانیوں کی ایک نئی داستان بھی سامنے آنے والی ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے کہانی کا رخ مزید خطرناک اور سنسنیخیز ہونے والا ہے۔ ٹریلر کا اگلا منظر ایک نہایت دردناک اور جذبات سے بھرپور لمحہ سامنے لاتا ہے۔ اس سین میں جنگ کا شور وقتی طور پر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک ایسا طوفان چھپا ہوتا ہے جو آنے والے واقعات کو مزید خطرناک بنا سکتے ہیں۔ منظر ایک نیم تاریک کمرے میں کھلتا ہے جہاں ماحول میں گہری سنجیدگی اور غم کی فضا پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ کمرے میں مشعلوں کے مدھم روشنی دیواروں پر لرزتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جیسے ہر سایہ آنے والے کسی بڑے سانحے کی گواہی دے رہی ہو۔ اسی خاموش فضا کے درمیان شاہنشاہ سردار اپنے بیٹے یگد بے کے پہلو میں بیٹا نظر آتا ہے۔ یگد بے بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے، اس کا جسم زخموں سے چور ہے اور اس کی سانسیں باری محسوس ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندگی اور موت کے درمیان ایک سخت جنگ لڑ رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاہنشاہ سردار کا چہرہ اس وقت ایک باپ کے درد اور ایک جنگجو کے غصے دونوں کی تصویر بنا ہوا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ بے بسی جھلکتی ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی، کیونکہ ایک طاقتور سردار بھی اس لمحے صرف ایک باپ بن کر رہ جاتا ہے۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ گردش کر رہے ہیں۔ شاید اسے اپنے بیٹے کی بچپن کی یادیں بھی یاد آ رہی ہوں، اور وہ تمام خواب بھی جو اس نے اس کے لیے دیکھے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں نمی کی جگہ آہستہ آہستہ غصے کی چنگاریاں بڑکنے لگتی ہیں، کیونکہ اب اس کے دل میں صرف ایک ہی احساس باقی رہ جاتا ہے، انتقام۔ اور وہ ایک سنجیدہ مگر خوفناک لہجے میں کہتا ہے، آج قیامت کا دن ہے اور میں اپنا انتقام ضرور لوں گا۔ یہ الفاظ آہستہ ادا کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی شدت ہوتی ہے جو آنے والے طوفان کا واضح اعلان بن جاتا ہے۔ یہ جملہ دراصل صرف ایک باپ کے درد کا اظہار نہیں بلکہ ایک جنگ کی شروعات کا اعلان بھی ہے، کیونکہ جب ایک طاقتور سردار اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھا لے تو پھر میدان جنگ میں رحم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس شاندار ٹریلر کے مزید رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔